حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب مسلمان مدینہ آئے تو وہ اکٹھے ہو جاتے اور نمازوں کے اوقات کا انتظار کرتے، کوئی اس کا اعلان نہیں کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے اس کے بارے میں گفتگو کی تو بعض نے کہا عیسائیوں کے گھنٹے کے مانند ایک گھنٹہ لے آؤ، اور بعض نے کہا یہود کے کرنا جیسا کرنا۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم ایک آدمی ہی کیوں نہیں بھیج دیتے جو نماز کا اعلان کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، اٹھو اور نماز کا اعلان کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو مؤذن تھے، بلال اور نابینا ابن مکتوم رضی اللہ عنہ۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں ہشام نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا ابن مکتوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اذان دیا کرتے تھے، حالانکہ وہ نابینا تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو جو مؤذن کہتا ہے اسی کی طرح کہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے وہ میں ہوں گا، چنانچہ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے ہر ایک اللہ اکبر کہے، پھر وہ مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو وہ بھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو وہ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، پھر وہ مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو وہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، پھر مؤذن حی علی الفلاح کہے تو وہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، پھر مؤذن اللہ اکبر کہے تو وہ بھی اللہ اکبر کہے، پھر مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو وہ بھی اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابرہ نے طلحہ بن یحییٰ بن طلحہ بن عبید اللہ سے اور انہوں نے اپنے چچا عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، ان کے پاس مؤذن انہیں نماز کے لیے بلانے آیا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے قیامت کے دن مؤذن لوگوں میں سب سے زیادہ لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ جریر نے اعمش سے، انہوں نے ابو سفیان طلحہ بن نافع سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ شیطان جب نماز کی پکار اذان سنتا ہے تو بھاگ کر چلا جاتا ہے یہاں تک کہ روحا کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ سلیمان اعمش نے کہا میں نے اپنے استاد ابو سفیان طلحہ بن نافع سے روحا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے۔ اعمش نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان جب نماز کے لیے پکار کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ مؤذن کی آواز نہ سن سکے، پھر جب مؤذن خاموش ہو جاتا ہے تو واپس آتا ہے اور نمازیوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، پھر جب اقامت سنتا ہے تو چلا جاتا ہے تاکہ اس کی آواز نہ سنے، پھر جب وہ خاموش ہو جاتا ہے تو واپس آتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ روح نے سہیل سے روایت کی، انہوں نے کہا میرے والد نے مجھے بنو حارثہ کی طرف بھیجا، کہا میرے ساتھ ہمارا ایک لڑکا خادم یا ہمارا ایک ساتھی بھی تھا، اس کو کسی آواز دینے والے نے باغ سے اس کا نام لے کر آواز دی، کہا جو میرے ساتھ تھا اس نے باغ کے اندر جھانکا تو اسے کچھ نظر نہ آیا،
چنانچہ میں نے یہ واقعہ اپنے والد کو بتایا تو انہوں نے کہا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس واقعے سے دوچار ہوگے تو میں تمہیں نہ بھیجتا، لیکن آئندہ تم اگر کوئی آواز سنو تو نماز کی اذان دو، کیونکہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا جب نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر گھوس مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔